السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ یوسف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یوسف مکی ہے۔ مکی کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہے جس کے معنی، مطالب، مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اِنَّا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے۔ ہو کی ضمیر جا رہی ہے کتاب کی طرف، کتاب مبین، واضح کتاب۔ واضح کتاب کون سی ہے؟ ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو نازل کیا قرآنًا عربیًّا لعلکم، عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ کتاب اسی زبان میں نازل ہوئی ہو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ یعنی عربی لوگ تھے تو عربوں میں عربی زبان میں قرآن آیا۔ قرآن کریم کے مخاطب اول جو تھے چونکہ عرب تھے، اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت اور اعجاز اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بہتر زبان ہے۔ دنیا کی سب سے بہتر زبان اگر کوئی پوچھے تو کہیں عربی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف الکتب یعنی ساری کتابوں کی اشرف الکتب جو ہے قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اشرف الکتب کہا۔ اشرف اللغات، تمام زبانوں کی جو سب سے اشرف ہے وہ عربی ہے، اور اشرف الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اشرف الملائکہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جن کے ذریعے قرآن پاک نازل ہوا۔ اور اشرف الملک، اشرف البلد یعنی سب سے اشرف شہر مکہ ہے جہاں اس کا آغاز ہوا۔ دنیا کا اشرف ترین یہ مقام ہے، اور جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا وہ سب سے اشرف ہے، اور وہ بھی اشرف ترین مہینہ، اور اس پر ایمان لانے والی امت کو خیر امت کہا گیا ہے۔ خیر امت، بہترین امت، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کے ساتھ جو جو جڑتا چلا گیا، مہینہ جڑا، شہر جڑا، علاقہ جڑا، فرشتے کا تعلق ہوا، تو وہ اشرف بنتا گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے نحن نقص، نحن ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین بیان، بہترین قصے، بما اس ذریعے سے، اوحینا کہ ہم نے وحی کیا، الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن اور یقیناً، کُنتَ آپ تھے، من قبلہ اس سے قبل، لمن
غافلین غافلوں میں سے، بے خبروں میں سے ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ اچھا یہاں دیکھیں، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان، بہترین قصص، بہترین بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے۔ قصص یہ مصدر ہے، معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مطلب بہترین واقعہ۔ یہ اخبار ماضیہ کا واقعی اور حقیقی بیان ہے، سچا اور حقیقی اور واقعی جو ہوا تھا اسی کا بیان ہے۔ اور اس واقعے سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے میں حسد کا انجام اور صبر کا بہترین نتیجہ، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کی کرشمہ سازیاں، اس کے بعد نفس امارہ کی شورشیں اور سرکشیوں کا نتیجہ، اور دیگر انسانی عوارض و حوادث کا نہایت دلچسپ بیان اور بڑے عبرت انگیز پہلو اس سورہ کے اندر، اس واقعے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور اس لیے اسے قرآن نے احسن القصص، بہترین بیان، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، لا من الغافلین۔ پتہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خبر بے خبر قرار نہ دیتا۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اللہ نے آپ کو بے خبر قرار نہیں دینا تھا۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ پر وحی کے ذریعے ہی سے یہ سچا واقعہ معلوم ہوا۔ آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی کے استاذ تھے، نہ کسی اور سے ہی ایسا کوئی تعلق تھا جسے سن کر تاریخ کا یہ واقعہ اپنی اہم جزیات کے ساتھ آپ نشر کر دیتے۔ یعنی آپ نہ کسی کے شاگرد تھے، نہ کسی استاد سے آپ نے کچھ سیکھا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جیسا کہ اس مقام پر صراحت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے۔ امی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی استاد ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرمائے اذ قال، جب کہا یوسف نے لابیہ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، 11 کوکبا والشمس والقمر، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو، رأیتہم، میں نے دیکھا انہیں، لی، اپنے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے سامنے یہاں سے قصہ رکھ رہا ہے، کس کا؟ حضرت یوسف کا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے یوسف کا قصہ بیان کیجئے۔ جب اس نے اپنے باپ کو کہا، باپ کا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ اور حدیث میں بھی یہ نسب بیان کیا گیا ہے، الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو یوسف کا قصہ بیان کیجئے۔ یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف کے بھائی ہیں جو 11 ہی تھے، اور چاند اور سورج سے مراد ماں اور باپ ہیں۔ اور خواب کی تعبیر 40 یا 80 سال کے بعد، 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد اس وقت سامنے آئی جب یہ سارے بھائی اپنے والدین سمیت مصر گئے اور وہاں یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جو کہ اس سورت کے آخر میں جا کر آئے گا۔ قالا، اس نے کہا،
کس نے؟ یعقوب نے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص، نہ بیان کرنا تو رؤیا کا اپنا خواب، علی اخوتی کا اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدو، ورنہ وہ تدبیر کریں گے، لکا آپ کے لیے، کئی دن، کوئی تدبیر یعنی کوئی بری تدبیر، ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کا، عدو مبین، دشمن ہے ظاہری کھلا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا یہ بیٹا عظمت و شان کا حامل ہوگا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے دوسرے بھائی، کیونکہ جس کو خواب آتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور وہ خوشی میں آ کے ہر بندے کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور باپ بڑا دور اندیش تھا اور ڈر لگا، سمجھ گیا تھا خواب کو، تو کہنے لگے کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر اس کے بھائی، دوسرے بھائی بھی اس کی عظمت کا اندازہ کر کے کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے، اس لیے انہوں نے خواب بیان کرنے سے منع کر دیا اور کہا، ساتھ بات کیا کر دی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے۔ یہ بھائیوں کے مکر و فریب کی وجہ بیان فرما دی کہ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بہکانے، گمراہ کرنے اور انہیں حسد و بغض میں مبتلا کرنے میں ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے، نہیں اٹھائیے۔ یہ شیطان کے لیے بڑا اچھا موقع ہوگا کہ وہ یوسف کے خلاف بھائیوں کے دلوں میں حسد اور بغض کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ آج بھی ایک بھائی کے پاس بہت مال ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور کئی بار آپ نے سنا ہوگا، میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ وہ بھائی جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، بڑے، ایک خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا، لوگ جو خوبصورت ہوتا ہے ساری اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے وہ حسد اور بغض میں آ جاتا ہے، تو حسد کی بنا پر وہ دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ بھی آج سے 2-3 سال پہلے میں نے واقعہ سنا تھا قصور کا۔ اسی طرح سے یعنی یہ فطری بات ہے کہ شیطان ہمیشہ طاق میں رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ابن آدم کو لڑواتا مرواتا رہتا ہے۔ اور چونکہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ شیطان کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ چال چل سکتے ہیں بھائی، اس لیے بھائیوں کو بتانے سے منع کر دیا۔ تو جیسا کہ فی الواقع بعد میں اس نے ایسا ہی کیا اور یعقوب کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ، چنے گا تجھے ربو کا، تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ سکھلائے گا آپ کو، مِن تأویل الأحادیث، باتوں کی تعبیر، اصل حقیقت، وَيُتِمُّ، اور وہ پوری کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت، علیک، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما، جس طرح، اتمہا، اس نے پورا کیا تھا، علی ابویک، آپ کے دونوں ماں، دونوں ابوی، دونوں باپ پر، باپ سے مراد باپ بھی اور دادا، من قبل، اس سے قبل، ابراہیم و اسحاق، وہ باپ کون سے تھے؟ ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب اپنے بیٹے یوسف کو کہہ رہے ہیں، اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمت دی تھی۔ یقیناً آپ کا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی جس طرح تجھے تیرے رب نے نہایت عظمت والا خواب دکھانے کے لیے چن لیا، اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدگی بھی عطا کرے گا اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا۔
تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث کے اصل معنی باتوں کی تہ تک پہنچنا ہے، یہاں خواب کی تعبیر مراد ہے۔ اور اپنی بھرپور تجھے نعمت بھی عطا کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے جو حضرت یوسف کو عطا کی گئی، یا وہ انعامات ہیں جن سے مصر میں یوسف علیہ السلام نوازے گئے تھے۔ اور اس کے بعد کہا ان ربک، بے شک آپ کا رب علیم حکیم، خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا، اللہ تعالیٰ کی کو علم ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اور اللہ کے جو بھی کام ہوگا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہی ہوگی۔